الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أستغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو دعاواں دتیاں، مختلف مقامات تے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں۔ مفتندر حضرت دے صحابہ نو شان نہیں ملیا، بلکہ پیارے نبی دے صحابہ اس طرح عرضاں لایا کردے سن۔ عربی شاعر نے کیا خوب پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال حضرت دے صحابہ دا پیار، پیارے نبی دے صحابہ فرماندے نے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اس طرح صحابہ عرضاں لاندے نے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں زندہ تیرا اسلام رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ۔ بھائی درود پاک پڑھنا ہے تے اج بات ہوئے گی تے اکھاں چ اکھاں پا کے بات ہوئے گی، انج نہیں کہ تسی عورتاں ترے شرماندے رہو تے میں پتہ نہیں ایتھے کنوں بیان کر جاواں۔ پیارے پاک پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک دی اچھی آواز آنی چاہیے تے ہتھاں دیاں تے گوڈیاں دیاں ساریاں ٹیکاں ٹوکاں چھڑ کے نا تے صرف میرے بننے متوجہ ہو کر کے بات سننی ہے، دوبارہ آکھنا نہ پوے کیوں جو اگے خطبہ جمعہ لیٹ شروع ہویا ہے تے میں تانوں جگاندہ رہ گیا نا تے بس پھر ایتھے ہی بات لنگ جائے گی، ایتھے ہی ٹائم گزر جائے گا۔ پیارے پاک پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی لے حضرت محمد۔ بھئی ایک بندہ تے نہیں ساریاں تے پیارے نبی علیہ السلام دے نام تے درود پڑھنا واجب فرض ہے۔ حضرت دا نام آوے تے درود پاک پڑھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں اور سننے والی عزتاں والی روحانی قابل صد احترام ماں و معززات بہنوں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہ گار خطا کار ادنا جا طالب علم دا عرض کرنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ہر بندہ کسے نہ کسے مجلس اندر ضرور شریک ہوندا ہے،
وہ چاہے مجلس نیکاں دی ہوئے یا بداں دی ہوئے، پھر ہر مجلس دا ہر بندے تے رنگ چڑھدا نظر آندا ہے، اور زیادہ تر ویکھیا یہ گیا ہے کہ جو بداں دی مجلس سے اس بداں دی مجلس دی بدی دا رنگ جلدی چڑھدا نظر آندا ہے۔ یعنی کوئی بندہ چرسیاں دے نال بیٹھے تو وہ چرسی جلدی بن جائے گا، کوئی بندہ کسے بھنگی دی مجلس اندر بیٹھے جیڑا متار کھڑکاندہ ہویا اے کہے گا کہ علی ہم تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں معاذ اللہ۔ جیڑا اینا کول بیٹھن والا وہ بھی ایہی الفاظ اینا طرح دہراندہ نظر آئے گا، مگر میرے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ گئے، اونا تے پھر صبغت اللہ والا رنگ چڑھدا نظر آیا۔ تمہید صرف اینا لفظاں تے اختتام ہے، تے میں پھر ذرا دوبارہ پوچھ لواں، قائم ہو انشاءاللہ بات شروع کریے یا تانوں اجے تک بھی ہلا جلا لواں؟ بھئی اج بات ہوئے گی تے صرف میرے بننے ویکھنا ہے، نیچے جنہیں ویکھیا وہ دی کلاس لگ جانی اج، تے میں بڑے جمعہ دا تپیا ہویا کیونکہ تسی ہر جمعہ ہی ایویں ہی گزار دیندے ہو، تے میرے نال اج ذرا مدد کرو، استعانت کرو، تے انشاءاللہ آج بات سمجھ آئے گی کہ عظمت یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دے صحابی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھیا جائے تو اچھی آواز نہ، آج تو انہوں انشاءاللہ شرمان دی ضرورت کوئی نہیں، میرے تو نہیں شرمانا، چلو میں پھر یہی سمجھ لواں گا کہ میں بندہ تے تسی عورتاں ہو، نہ میرے بننے ویکھ دے ہو، نہ جو درود پاک پڑھن دی واری آوے اچھی بول دے ہو، پتہ نہیں شرما کیوں جاندے ہو۔ حضور دا نام آئے درود پاک پڑھو، صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو، اور قرآن پاک پڑھیا جائے تو سبحان اللہ دی آواز ہے۔ اتنا کافی ہے یا اجے ہور بھی کچھ؟ ہاں جی کافی ہے، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے۔ فرمایا اللہ کریم نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حزب اللہ، فرمایا اللہ اینا نال راضی، اے اپنے رب نال راضی۔ اللہ اکبر، بات سمجھ نہیں آئی اس طرح سمجھو۔ فرمایا اللہ فرما دل، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر، نبیاں دے سردہ سیرہ تے تاج پیغمبر، اللہ اللہ پہلے میں اللہ اینا نال راضی تے تیرے صحابہ بعد اندر میں اللہ نال راضی۔ سمجھ نہیں آئی؟ یعنی کہ اللہ فرما دے نے کہ اللہ نو ان صحابہ نے اتنا راضی کیتا، اتنا راضی کیتا کہ اے لوگ چل دے زمین تے نے اللہ اینا دے چلنے دی آواز جنتاں پار سنائی دیندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے ویر سننا ذرا ہے، اللہ نے اینا نو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جناب زمین تے مشورہ دیون اللہ عرش برین تو قرآن بنا کر کے نازل فرما دیندہ ہے۔ اگر اے لوگ سوئے ہون، آرام فرما رہے ہون، تے جدوں کروٹا بدل دینے لا اینا نو بستر آرام نہیں دین دینے، او دومی اللہ قرآن بنا کر کے پاک محمد تے نازل فرماندہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔
لوگ راتاں نوں بستریاں تے آرام نہیں پاندے، آرام نہیں کر سکدے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تے راتاں نوں اٹھ کھڑے ہوندے نے، اپنے اللہ دے حضور عرضاں لا رہے ہوندے نے، یدعون ربہم، یدعون ربہم، اپنے رب نو پکار رہے ہوندے نے۔ تے کیوں پکار دے نے؟ خوفا وطمعا، خوف دے نال اللہ کولوں ڈردیاں ہویا ہے، اور اللہ دی جنت دی لالچ رکھدیاں ہویا، تما کردیاں ہویا ہے، اور اللہ دی رحمت دی امید کردیاں ہویا ہے، لوگ اللہ نو پکار دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اجے بات سمجھ نہیں آئی تے پھر اللہ دا قرآن اوتھوں ہی شروع کرائیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ انہاں نال راضی تے اپنے رب نال راضی۔ میرے جد الاستاد ایک جملہ بولیا کردے نے کہ سونے دے صحابہ مرحوم ہیں، حضرت دے صحابہ مغفور ہیں، اللہ انہاں نال راضی تے اپنے رب نال راضی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ نے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے اور ایسی ویسی جماعت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ 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 اللہ، سجے پاسے والے ہو، کھبے پاسے والے ہو، اگلے پچھلے ساری دنیا تے جتنے بھی انسان آئے نے، سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ خبردار لوگو، خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ تے کامیاب ترین لوگاں دی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریت دے ذرات نالو زیادہ ہے، پانی دے قطرات نالو زیادہ ہے، ہواواں دے فراٹیاں نالو زیادہ، کروڑوں کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دے صحابہ اللہ نو زمین تے جنتیاں دی ٹوٹ ٹردیاں ہویا نظر آون۔ اللہ فرمان یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے میرے لارڈ پیغمبر، جیڑا رنگ میں اللہ نے تینوں عطا فرمایا وہی رنگ صبغت اللہ والا تیرے صحابہ نو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انج بات سمجھ نہیں آئی تے اس طرح سمجھو، اس آیت دا ترجمہ ہے کہ سوائے نبوت دے اللہ کریم نے یاران مصطفیٰ نو صداقت وچوں حصہ عطا فرمایا ہے، عدالت وچوں حصہ عطا فرمایا ہے، دیانت اور امانت وچوں حصہ عطا فرمایا ہے۔ غرض ہے کہ جناب جو جو صفتاں پیارے پاک پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائیاں وہی صفتاں حضرت دے صحابہ نو عطا فرمائیاں۔ سبحان اللہ۔ کوئی انج نہ سمجھ لوے کہ جو شان نبی دا وہ شان صحابی دا ہے۔ میں یہ بات بیان ہی نہیں کر رہا ہے، میں تے ایک کہہ رہا کہ حضرت دے کول پیارے نبی دے یار بیٹھے، یاران مصطفیٰ میرے نبی کول بیٹھے، جو رنگ اللہ نے پیارے نبی تے چڑھایا وہ رنگ حضرت دے صحابہ تے اللہ نے چڑھا چھڑیا۔ یا ایھا النبی
حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس آیت دا ترجمہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ. اجے بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو اس طرح سمجھو پیارے پاک پیغمبر معراج والی رات اللہ اکبر اللہ دے حضور تحفہ لے کر کے گئے. پہلے بھی بات بیان ہو گئی مگر پھر یاد دھیان نہیں کرواندہ چلا جانا ہے. پیارے نبی تحفہ لے گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ ساریاں دیاں ساریاں عبادتاں تیرے واسطے للہ تیرے واسطے. اے میرے پاک پیغمبر اللہ واسطے تحفہ لے کر کے گئے. اللہ نے انہیں ریٹرن گفٹ دیتا. اللہ کریم نے گفٹ آن دیواری عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے سنو تسی جو آکھ دے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات, میں اللہ بھی کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونےو جویں میریاں عبادتاں میرے واسطے اسی طرح میں تواڈے تے سلام گھلنا میں اللہ دیاں تواڈے تے برکتاں اور رحمتاں ہون. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر نو حضرت دے صحابہ نے آکھیا سی کہ سونےو آسماناں تے جاؤ تے ساڈے واسطے بھی کچھ لے کر کے آنا. آکھیا سی کہ نہیں آکھیا سی؟ او یار میں تواڈے نالیاں مخاطب نہیں آکھیا نا. تے اللہ کریم نے اوہی بات بالکل اوہی بات جو پیچھے میں بیان کر چکیا کہ جو رنگ اللہ کریم نے پیارے نبی نو چڑھائے وہ رنگ سوائے نبوت دے حضرت دے صحابہ نو ہی عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جنہیں اللہ فرمانا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اسے طرح اللہ فرمان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ جو سلام سونے آتے محمد تے وہ سلام تیرے یاران تے یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے جویں تے محمد تے سلام اویں تیرے ابو بکر تے سلام, انجی تیرے عمر تے سلام, اویں تیرے عثمان و علی تے سلام, اسی طرح طلحہ و زبیر سعد سعید تمام صحابہ تے سلام جویں سونے محمد تیرے تے سلام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر میرے لاڑ تے دلار پیغمبر اللہ اکبر اللہ اللہ. جویں تیرے قلب اطہر وجود انور و اتمم و اکمل و افضل تے سلام, اسی طرح یاران مصطفیٰ تے بھی سلام. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اجے اس آیت دا ترجمہ نہیں سمجھ آیا تو اس طرح سمجھو. اللہ کریم نے فرمایا ہے سونے جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھے تک تیں محمد دی مصطفیٰ ہے, جتھے تک تیری مصطفیٰ ہے اوتھے تک دین اسلام دی پذیرائی ہے, جتھے تک دین اسلام دی پذیرائی ہے اوتھے تک یاران مصطفیٰ دی اولیائی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ نے شان کیوں عطا فرمایا, اللہ نے عظمتاں کیوں اتنیاں بنائیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. سنو عظمت یاران مصطفیٰ. سورہ عصر ہے نا, چھوٹی جی سورت بالکل 3 آیات دی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اگر یہ سادہ ترجمہ کیتا جائے نا
تو کچھ اور بات ہے، مگر عظمت یاران مصطفیٰ بیان کرنی ہے پھر میں اس طرح ترجمہ کراں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے والعصر، زمانے دی قسم۔ کس چیز دی قسم بھائی؟ زمانے دی قسم۔ کیڑا زمانہ ہے؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ اور میرے صحابہ دا زمانہ سب تو افضل زمانہ ہے۔ اس زمانے دی قسم ہے، والعصر زمانے دی قسم ہے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بندے گھاٹے اندر نے، خسارے اندر نے۔ کیڑے بندے خسارے اندر؟ جنہاں نے آکھیا ہے قالو انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انجے ایمان لے آئیے جویں اے محمد دے صحابہ بے وقوفہ نے ایمان لے آندا۔ معاذ اللہ، یہ لوگ خسارے اندر جنہاں نے کلمات بولے، اگے اللہ فرماتے نے الا الذین آمنوا، مگر او لوگ خسارے اندر نہیں کہ جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ کیڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے؟ او میرے ویر، ایمان صحابہ میرے تیرے واسطے کسوٹی ہے، معیار ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ اکبر، اپنے کو لوگ کوئی بات نہیں۔ الا الذین آمنوا، کیڑے ایمان والے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تسی ایمان لے آنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، پھر اس طرح دا ایمان لے کر کے آؤ جویں دا ایمان یاران مصطفیٰ لے کر کے آئے۔ عظمت یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جدو اللہ کریم نے سورہ عصر اندر فرمایا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ دو جناب متا حرام ہو گیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل اندر متا شامل نہیں ہے۔ متا کرن والے انو اللہ اکبر، اللہ سوچنا چاہیے کہ جدو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے ادو متا حرام ہو گیا ہے۔ جدو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ آیا ہے ادو تقیہ حرام ہو گیا ہے۔ جدو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آیا ادو اللہ کریم نے ماتم نو حرام فرما چھڑیا۔ اے جی عظمت یاران مصطفیٰ، اگر سمجھنی عظمت میرے پاک محمد سارے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی، پھر اس طرح سمجھو اس صحابہ نو اللہ نے شان کیوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ فرمانے میرے پاک پیغمبر صحابہ نو کدی اپنے تو جدا نہیں کرنا۔ پتہ ہے چلیا ہر دور دا یہودی، ہر دور دا کافر اور مشرک اے ہوئی چاہے گا کہ محمد دے صحابہ محمد تو جدا ہو جان۔ پیارے پاک پیغمبر دے دور اندر یہودیاں تے عیسائیاں اور منافقاں اور عبداللہ بن سبا دے ٹولے نے چاہیا کہ محمد دے صحابہ جدا جدا ہو جان۔ اللہ اکبر، آج بھی یہودیاں دی اولاد ابن سبا، اللہ اکبر، اللہ او دی اولاد اجے بھی کوشش کر رہی ہے کہ انہاں دی شان نو علیحدہ کر دیتا جائے، مگر جدو تک عظمت یاران مصطفیٰ ممبر تے بیان ہوئے گی، اے نہیں کہ صرف محرم الحرام پیارے نبی دے صحابہ دی شان واسطے مختص سے نہ، پورے سال اندر بلکہ 24 گھنٹے اندر ہر دن اندر میرے نبی نال مینو پیار ہی پیارے، مینو یقین ہے کہ تانوں ہی پیارے نبی نال پیارے، اسی طرح جنہیں پیارے نبی نال پیارے میں حضرت دے صحابہ نال بھی پیارے۔ اللہ اکبر، اللہ سننا ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں سونیو سادا کلیجے نال انہاں لا کے رکھنا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دا ترجمہ سمجھو کہ صدا انہاں اپنے کلیجے نال لا کے رکھنا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر
سدا اکھیں وسے سدا اکھی وسے انہاں نو اپنیاں اکھاں اندر وسا کر کے رکھنا ہے انہاں نو کدی جدا نہیں کرنا ہے ولا تطرد الذین یدعون ربهم اللہ تینوں انہاں دی کیڑی ادا پسند آئی ہے اللہ انہاں نو کیوں اتنیاں سرفرازیاں نال سرفراز آئی اللہ اکبر اللہ 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 فرماتے لے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تین اندر بہت ساریاں خوبیاں بہت ساریاں کوالٹیاں ہیں مگر ایک کوالٹی ایک خوبی میں اللہ نو اتنی پسند آئی ہے کہ سنے پاک پیغمبر ولا تطرد الذین تسی انہاں نو اپنے تو جدا نہیں کرنا ہے فتطردہم او قرآن سمجھو اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت یاران مصطفیٰ میرے نبی دے صحابہ نو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اللہ کریم نے پیارے پاک پیغمبر نو بھی وارننگ دے چھڑی کس طرح فرمایا فتطردہم فتکون من الظالمین سونے او جدو تسی لانو جدا کر دے ہوگے میں اللہ تو آڈے تو نبوت کھو کے ظالمہ دی صف اندر کھڑیاں کر دیاں گا سونے او لانو جدا نہیں کرنا اللہ اتنی عظمت عطائی تے عطائی کیوں اللہ اتنا مقام عطا فرمایا تے کیوں اللہ فرماندے نے سونے ہو اللہ دی قادہ میں اللہ نو اتنی پسند آئی ہے کہ انہاں نو اپنے تو جدا نہیں کرنا ہے وہ کیڑی ادا ہے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم او میرے ویر کسے دے حصے دوڑے آن کسے دے حصے مرثیے آن میرے حصے رب دا قرآن آیا ہے اللہ اکبر میں بار بار قرآن پڑھا حضرت دے صحابہ دی شان اندر تے کدی میں نہ سناندا تھکاں نہ تسی سن دے تھکو یدعون ربهم یہ لوگ اپنے رب نو پکار دینے کس طرح پکار دینے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر بھائی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیارے پاک پیغمبر دے سروی نے حضرت دے جناب غلامی نے حضرت ابو بکر ایویں جناب ایک مقام تو گزرے یہودی عالم اپنے یہودیاں اندر کھڑا آیا تے کہہ رہے ہے مسلمانہ دا رب معاذ اللہ بھکھا ہو گیا ہے ساڑھے کولو قرضے منگدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن مسلمانہ دے رب کول کوئی چیز نہیں رہی اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت ابو بکر نے جدو سنیا نا پیارے ابو بکر دے ایمان نے جوش ماریا آ کر کے یہودی دے منہ تے تھپڑ جڑ ماریا اللہ اکبر اللہ اللہ تے یہودی کہندا ہے ذرا ٹھہر جا ابو بکر میں تیرے کولوں ہونے اس تھپڑ دا بدلہ لے لینا اللہ اکبر ویکھو اسلام دی عدالت تے یہودی نو بھی کتنا بھروسہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے یہودی بھی